أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 43 اور 44. آیت نمبر 43 کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہیں جو پھینکنا ہے پھینکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باطل کو اپنا تیر چلانے کا موقع دیا. جب باطل اپنا ترکش خالی کر دے تو اس فریب کا پردہ چاک کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ پہلے دشمن کو موقع دینا چاہیے کہ اس کے پاس کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں سے کہا کہ تم اپنا کام دکھاؤ، تمہارے پاس کیا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 44 کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، بے شک ہم ہی غالب آئیں گے. چنانچہ ان ساحروں و جادوگروں نے اپنے جادو کا بھرپور مظاہرہ کیا، جسے سورہ اعراف میں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ فرمایا گیا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا ہے. طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 67 میں کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر خوف محسوس کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف لاحق ہوا کہ کہیں باطل کا غلبہ نہ ہو جائے. اس آیت میں اس جادو کا مظاہرہ عظیم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جادو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ فرعون کی جاہ و جلالت کی قسم ہم جیت گئے. باطل ہمیشہ وقتی اچھل کود کو اپنی جیت قرار دیتا ہے اور اس کے شور مچانے سے انسان کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے. یہ زبان ہے کہ انسان اس کو استعمال کر کے کیا کیا کام کر لیتا ہے. انسان کے دوسرے اعضاء کے گناہ محدود ہیں، لیکن زبان کے گناہ بہت ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کی اکثر خطائیں زبان سے ہوتی ہیں. مرحوم فیض کاشانی نے زبان کے 20 گناہ شمار کیے ہیں. نمبر 1 غیبت. سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم لوگ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اس طرح یہ گواہی کا چھپانا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ. چغل خوری بھی انسان زبان سے کرتا ہے. اس کے لیے سورہ قلم کی آیت نمبر 11 میں ارشاد الہی ہوا ہمازٍ مشاء بنمیم، دوستوں کی عیب جوئی کرنے والا اعلیٰ قسم کا چغل خور ہوتا ہے. اسی طرح سورہ مبارکہ مدثر کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا کہ یہ زبان جو ہے کبھی باطل کی ہمراہی اختیار کر لیتی ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، تو وہ جو وجوہات بتائیں گے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوگی، وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اہل باطل کے ساتھ ہمارا اٹھنا بہت تھا. اس طرح سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 160 نے بتایا کہ افتراء پردازی بھی اسی زبان سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے منع کیا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو جھوٹ تمہاری زبان پر آئے وہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح سے تم خدا پر جھوٹ کا الزام لگانے والے ہو جاؤ گے. منافقت کا مظاہرہ بھی زبانی سے ہوتا ہے. چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ لوگ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں بولتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی.
اذا انسان مذاق بھی زبان ہی سے اڑاتا ہے، اس کے لیے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کسی کو کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، شاید وہ اس سے بہتر ہو۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، صرف وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور سورہ ہمزہ کی پہلی ہی آیت میں ارشاد رب العزت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے بربادی ہے۔ اس طرح گانا جس سے دوسرے مست ہو جائیں، لڑائی جھگڑا، گالی دینا، راز کا فاش کرنا، غلط تعریف کرنا، غلط مذمت کرنا، شرافت کی حد سے گزر کر مذاق کرنا، غلط باتیں کرنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، غصہ آور باتیں کرنا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گفتگو کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ، اسی کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مولا علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان پر جو جاری ہوتا ہے اس سے اس کی عقل و فکر کو پرکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو۔ مزید مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے اور بیوقوف کا قلب اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس لیے جو عقل مند ہوتا ہے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ پہلے بول دیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میں نے کیا بول دیا۔ اس انسان کو بولتے ہوئے، اپنی زبان چلاتے ہوئے بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک یہ زبان اچھائیوں برائیوں کی کنجی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس پر تالا لگائے، جیسے سونے اور چاندی کی حفاظت کے لیے تالا لگاتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت کرنے میں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو اپنی زبان کو بچائے گا وہ اپنے نفس کو عزت بخشے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرنے میں مومن کی نجات ہے۔ اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا خدا اس کے عیوب کو چھپا لے گا۔ لوگوں کے درمیان اگر عزت چاہتے ہو تو حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو بچاؤ تاکہ تمہیں عزت ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زبان پر قابو رکھو مگر اچھی باتوں سے نہیں، کیونکہ اس سے تمہیں شیطان پر غلبہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔